अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मेरे वीडियोस को मत भूलिएगा। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। ज़िंदगी जवां हिम्मत मर्दों की तरह गुजारें। अगर आप चाहते हैं कि लोगों से मिलते हुए आप पर घबराहट तारी ना हो, तो आपको चाहिए कि अपनी ज़ात के सिलसिले में भी तामीरी रवैया अख्तियार करें। अगर आपकी शख्सियत में खामियां मौजूद हैं तो परेशान ना हो। अगर आप परेशान होंगे तो इन खामियों में कमी की बजाय मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा। आपको चाहिए कि अपनी ज़ात के बारे में तखरीबी नहीं बल्कि तामीरी रवैया अख्तियार करें। अगर आप महसूस करते हैं कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं, तो फिर आपको चाहिए कि हिम्मत से काम लें और छोटी छोटी बातों में मसरत के पहलू तलाश करें, यानी कि खुशी के मौके पे खुशी तलाश करें, ताकि ज़िंदगी की तलखियों की तलाफ़ी हो सके। ज़िंदगी जवां हिम्मत मर्दों की तरह गुजारें, रोते बसोरते बच्चों की तरह नहीं। हर हाल में खुश रहें। ये एक अलमनाक हकीकत है कि अगर आप हमेशा ज़िंदगी के अलमियों पर निगाह रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी तारीक होती चली जाएगी। जिनमें लोगों के रवैयों में कन्नूतियत होती है, वो हमेशा परेशान और गमज़दा रहते हैं। जवां हिम्मत मर्दों की तरह ज़िंदगी गुजारें और ख़ुद को काबिल रहम तसव्वुर न करें। अगर आप ऐसा करेंगे भी तो आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे। अगर आप हमेशा ज़िंदगी के तारीख़ पहलू पर निगाह रखेंगे तो आपको हर वक्त ये अलमिया महसूस होगा। जब लोग आपसे मेहरबानी का सलूक करेंगे तो आप सोचेंगे कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अगर वो आप पर नुक्ताचीनी करेंगे तो आप कहेंगे वो मुझसे नफ़रत करते हैं। इसी तरह आप एक एज़ाबी तनाव में मुब्तला हो जाएंगे और आप महसूस करने लगेंगे कि लोगों से मिलना जुलना एक इंतहाई नाखुशगवार काम है। इससे आपकी सारी समाजी ज़िंदगी मुतासर होगी। लिहाजा ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी के बारे में एक सेहतमंदाना रवैया अख्तियार करें। याद रखें कि इंसान में हज़ारों खामियां हों, तब भी इंसान दिलचस्प मखलूक और इसी काबिल है कि इसके करीब आया जाए। और इससे तलक़ात पैदा किए जाएं। ज़िंदगी के बारे में हर आदमी के ख़यालात मुख्तलिफ होते हैं। हर आदमी अपना एक अलग ज़ाविया निगाह रखता है। अगर हम हर दर्मी और ज़िद छोड़ दें और अपनी ज़ात में क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें और दूसरों के साथ नरमी का बर्ताव करें, तो हकीकत यह है कि हमारी ज़ात दूसरों के लिए इंतहाई पुरकशिश बन जाएगी और नाकामी हमारा मकसद नहीं। जब हम ये सोचते हैं कि नाकामी हमारा मकसद बन चुकी है, तो फिर हमारी शख्सियत बेरंग हो जाती है और हम में कोई ऐसी बात नहीं रहती जो दूसरों के लिए दिलचस्पी का सामान हो और इनमें ज़िंदगी की उमंग पैदा करे। मायूसी का शिकार वही लोग होते हैं जो अपनी ज़ात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और ख़ुद को एक कीमती चीज़ समझते हैं। वो महसूस करते हैं कि हम तो एक हीरे की मानंद है, लेकिन दुनिया ने हमें मट्टी में मिला दिया है। वो महसूस करते हैं कि दुनिया हमारे काबिल नहीं, चुनांचे वो ज़िंदगी के ड्रामे में अपना किरदार अदा करने से इनकार कर देते हैं। इस किस्म का रवैया एक तरह नफसियाती बीमारी है
اس قسم کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت دوسروں کی توجہ کا مرکز بنے رہیں۔ اگر دوسرے ان کی طرف مسلسل توجہ نہ دیں تو وہ انتہائی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے بچپن کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ہمیشہ ساری کائنات کی توجہ کا مرکز نہیں رہ سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم ناخوشگوار حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ میں دوسروں کی توجہ کا مرکز بننے رہنے کی خواہش غیر معمولی طور پر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں بھی ابھی ذہنی پختگی پیدا نہیں ہوئی۔ جو لوگ اس بیماری کی خواہش میں مبتلا ہوتے ہیں ان پر خود پرستی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، چنانچہ ان کی خود پرستی اور معاشرے کے درمیان ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص ان کی طرف کم توجہ دیتا ہے، ان کی انا یا خود پرستی کے جذبے کو سخت ٹھیس پہنچتی ہے، چنانچہ وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی ذات کو انتہائی شکست خوردہ محسوس کرتے ہیں۔ شکست خوردگی کی اس حالت میں ایسا آدمی یہ محسوس کرتا ہے جیسے کوئی انتہائی ناکام شخص کسی بھی قابل توجہ نہیں سمجھتا۔ یاد رکھیں کہ خود پرستی ایک دھوکہ ہے، ایک ایسا دھوکہ جو ہم خود اپنی ذات کو دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شخص کبھی بھی ساری دنیا کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکتا، یہ ایک ناممکن بات ہے۔ چنانچہ عقل مند لوگ ناممکن باتوں کے غم میں پریشان نہیں ہوتے۔ اور سمجھدار آدمی یہ جانتا ہے کہ انسان میں کئی خامیاں ہوتی ہیں اور زندگی میں اسے کئی بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب کامیاب ترین لوگ، دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو بھی زندگی میں کئی مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی ناکامی کو ذرا برابر اہمیت نہیں دی اور محنت و لگن سے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ آخرکار یہ لوگ دنیا کے کامیاب ترین لوگ ثابت ہوئے کہ ایسے لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا اور کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں تھی، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوئے۔ ایسے افراد جو 4 آدمیوں کے سامنے بات تک نہیں کر سکتے تھے، اتنے کامیاب اور مقرر بن گئے کہ انہوں نے لاکھوں کے اجتماعات میں زوردار تقریریں کیں اور اپنی شعلہ بیانی سے لوگوں کو اپنا مداح بنایا۔ آخر ان لوگوں نے شاندار کامیابی کیسے حاصل کی؟ کیا انہیں شروع میں ناکامیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا؟ یقیناً ان لوگوں کو شروع میں اپنے مقاصد میں کئی مرتبہ ناکامی ہوئی ہوگی، لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ناکامی کو ذرا بھر اہمیت نہیں دی اور اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ آخرکار انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نصیب ہوئی۔ خود پرستی ایک نقصان دہ ہے۔ بعض لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ دوسروں انہیں غیر معمولی شخص تصور کریں اور انہیں خاص اہمیت دیں۔ یہ ایک بچگانہ خواہش ہے۔ کسی ایسے شخص کو جو اس قسم کی خواہش رکھتا ہے ذہنی طور پر پختہ نہیں کہا جا سکتا، غیر معمولی شخص دکھائی دیتا ہے اور ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔
آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی خوشیوں کی بنیاد اس قسم کی خواہش پر نہ رکھیں، ورنہ آپ کو یقیناً شدید مایوسی ہوگی۔ جب ہم زندگی میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں بہت زیادہ بلند تصورات رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے بارے میں ایک ایسا سخت معیار قائم کر لیتے ہیں جس پر خود ان کا اترنا تو کیا کسی بھی شخص کا پورا اترنا مشکل ہوتا ہے۔ جب بھی وہ کسی محفل میں جاتے ہیں یا انہیں اندیشہ سا رہتا ہے کہ لوگ انہیں اس معیار کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ معیار ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتا ہے۔ دوسروں لوگوں کو ذہن میں اس قسم کا کوئی سخت معیار نہیں ہوتا، نہ ہی وہ آپ کو ہر لحاظ سے ایک مکمل شخصیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ محسوس کرتے ہوں کہ آپ کی شخصیت آپ کے اپنے کام کیے ہوئے معیار پر پورا نہیں اترتی، لیکن لوگوں نے اس قسم کا کوئی سخت معیار قائم نہیں کر رکھا ہوتا۔ وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو غیر معمولی شخص سمجھتے ہوئے آپ کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ آپ کی یہی الجھن ان لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لوگ آپ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن آپ ان سے دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنے لوگوں میں مل بیٹھ سکیں ہیں ان میں اٹھیں بیٹھیں، اپنے ہیں جو بھی آپ کے کی سوچ ہے یا سمجھ ہے ان کے ساتھ کچھ شیئر کریں، کچھ اپنی سنائیں، کچھ ان کی سنیں۔ تو لہٰذا ٹاپک زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف، لیکن اگلی ویڈیو میں۔ تب تک آپ جو کہ ہیں نا میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، مہربانی جناب۔ تو چلتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، بناوٹ اچھی نہیں سے سٹارٹ کریں گے جناب انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔